یہ کدھر سے آن ہوتا ہے جی؟ اس نے ایک اور سوال کیا، وہ اس بڑے والے بٹن سے۔ اس نے ٹی وی کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ چائے پیتے ہوئے اس نے محسوس کیا وہ کھانے کی طرح چائے بھی زبردست بناتی ہے۔ اور یہ کیا ہے جی؟ اب اس کا اشارہ ریموٹ کی طرف تھا۔ یہ ریموٹ ہے۔ وہ شدید کوفت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یہ ریٹوٹ کیسے چلتا ہے جی؟ اس نے معصومیت سے ایک ایسا اور سوال کیا۔ اس کے ریموٹ کو ریٹوٹ کہنے پہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پہ تبسم پھیل گئی۔ اس سے آواز کم اور زیادہ ہوتا ہے اور یہ بٹن چینل تبدیل کرتا ہے۔ وہ ریموٹ اٹھا کر اسے کسی چھوٹے بچے کے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ یہ چینل کیا ہوتا ہے جی؟ اور اس کا دل چاہا ریموٹ اپنے سر پہ دے مارے۔ چینل مطلب یہ فوٹو تبدیل ہوتے ہیں۔ اب کی بار وہ ذرا غصے سے بولا۔ اچھا جی، آپ کتنے پڑھے ہوئے ہو؟ اب اس کی ذاتی زندگی پہ سوال کیا گیا۔ MBA کیا ہوا ہے میں نے، وہ تنک کر بولا۔ یہ کتنا ہوتا ہے جی؟ اور وہ یہ کیوں بھول گیا کہ اس کی زوجہ محترمہ پڑھی لکھی نہیں ہے؟ 16 جماعتیں، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کہاں سے پڑھے ہو جی؟ لندن سے، اس نے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا۔ لیکن اگلا سوال سب سے زیادہ عجیب و غریب تھا۔ لندن کون سے صوبے میں ہے؟ اس سوال میں اس نے گھور کر مخاطب کو دیکھا۔ لندن یہاں نہیں ہے۔ لندن جہاز پہ جاتے ہیں، وہ بہت دور ہے، وہ ایک ایک لفظ کھینچ کر بولا۔ جہاں دادی گئی ہیں جی؟ اب وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ ہاں، اس نے مزید سوالات سے بچنے کے لیے سراسر جھوٹ بولا۔ لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ آپ گاڑی خود چلاتے ہوئے؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے یہ سوال کیا۔ جی ہاں۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ اس نے ایک بار پھر حماقت سے بھرپور سوال کیا۔ ظاہر ہے، میں اگر گاڑی چلا کر آفس جاتا ہوں تو مجھے گاڑی چلانا آتا ہے۔ اب کی بار وہ تیز آواز میں بولا اور وہ شاید اس کے جواب سے زیادہ اس کے لہجے سے گھبرا گئی۔ تبھی وہ کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے ایک بار پھر ٹی وی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ ٹی وی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کا دماغ کہیں اور تھا، اسے الجھن تھی۔ ٹی وی پہ اسے صرف تصویریں نظر آ رہی تھیں، آوازیں وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ اسے اچانک کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ جب وہ یہاں بیٹھی تھی تو اس کا دل چاہا وہ یہاں سے چلی جائے تاکہ وہ ٹی وی دیکھ سکے، اور اب جب وہ چلی گئی تو اس کا ٹی وی دیکھنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ٹی وی بند کر کے وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے نماز قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ناشتہ بنایا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس وقت نیند میں ساری دنیا سے بے خبر بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس پر سے نظریں اٹھا کر اس نے الماری سے اس کے کپڑے نکالے اور وہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے انہیں استری کرنے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ کل صبح تو جناب نے اس کی استری کی ہوئی شرٹ نہیں پہنی، لیکن آج وہ اس کے سارے شرٹس نکال لائی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی شرٹ تو ضرور پہنے گا۔ اگر وہ ضدی ہے تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے وہ بھی ضدی بن جائے گی۔ اس کا وہ شوہر محترم اس کی استری کی ہوئی شرٹ نہیں پہنتا، اس کی بنائی ہوئی بریانی نہیں کھاتا، لیکن رات کو 2 بجے بریانی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ اس سے نظریں بچا بچا کر قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی چائے پی جاتی ہے۔ کب تک بچیں گے آپ شہری بابو؟ وہ استری کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے استری کرنے کے بعد وہ انہیں واپس الماری میں رکھائی۔ وہ بیدار ہو چکا تھا کیونکہ واش روم سے آواز آ رہی تھی۔ وہ نیچے کچن میں اس کے لیے ناشتہ لگانے چلی گئی۔ واش روم سے نکل کر اس نے الماری کھولی اور ایک شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ تب اسے احساس ہوا یہ لڑکی اس نے استری کی۔ اس نے ایک اور شرٹ نکالی، وہ بھی استری شدہ ملی، پھر تیسری چوتھی، حالانکہ اس کے سارے کپڑے استری ہو چکے تھے۔ اسے تھوڑا غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی، جانے کب اٹھ کر اس نے یہ سارے کپڑے استری کیے۔ لیکن وہ بھی ایک نمبر کا ضدی تھا۔ اس نے وہی پرانی شرٹ پہن لی جو اس نے کل سے پہنی ہوئی تھی۔ وہ جب سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا اس نے دیکھا وہ اسے غور سے دیکھ رہی ہے، اور نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ مسکراہٹ ضبط کرنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ قطعی طور پر اسے نظر انداز کرتا ہوا کھانے کی ٹیبل پہ جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اندر سے اس کے لیے ناشتہ لے آئی۔ آج اس نے خود ناشتہ نہیں بنایا۔ جب اس کے ہاتھ کی بنی بریانی وہ کھا سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، تو ناشتہ کیوں نہیں؟ وہ ناشتہ رکھ کر اندر چلی گئی جبکہ وہ آرام سے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ جبکہ وہ ٹیبل پر سے برتن سمیٹنے لگی، سارے کام مکمل کرنے کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے ٹی وی آن کیا۔ ٹی وی خوبصورت تصویریں دیکھ کر وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کوئی گانوں کا چینل لگا تھا۔ وہ حیران ہو کر پوری طرح ٹی وی پہ متوجہ تھی۔ وہ ہیرو اور ہیروئن کو بےہودہ ڈانس کرتے دیکھ کر انہیں دل ہی دل میں ملامت کر رہی تھی اور کافی شرما بھی رہی تھی۔ حالانکہ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کل افراہیم نے جو چینل بدلنا سکھایا تو انہی بٹنوں کو دباتے ہوئے مختلف چینلز تبدیل کرتی رہی۔ اچانک فون کی گھنٹی پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس نے حیران ہو کر پیچھے دیکھا اور نظر انداز کر دیا۔ ایک اور گھنٹی سنائی دی۔ اس بار وہ بدک کر صوفے سے کھڑی ہو گئی۔
घबराहट के मारे उसे पसीना आ गया। वो समझ न सकी ये टर्न की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कहीं कोई जिन भूत तो नहीं है इस घर में। वो डरते डरते इधर उधर देख रही थी। घंटी एक बार फिर सुनाई दी। अब की बार वो चीख मारकर पीछे हटी। घंटी मुसलसल बजती ही जा रही थी। उसने आवाज़ का ताक़ुब करने की कोशिश की। तब उसे पता चला ये घंटी की आवाज़ इस छोटे डब्बे से आ रही है। कुछ सोचने पे उसे याद आया, ऐसे ही एक डब्बा उसकी सहेली नजमा के घर भी था, जिससे वो अपने अबू जो सऊदी अरब में थे उससे बात करती। लेकिन उससे बात कैसे होती है वो सोच रही थी, जबकि घंटी बजे जा रही थी। उसने दरूद पाक का विद करते हुए उस छोटी सी चीज़ को उठा ही लिया जो उसके ऊपर रखा था। तब उसे आवाज़ सुनाई दी, हेलो हेलो, कोई है, बात करो। वो उसकी आवाज़ पहचान गई। ये इब्राहिम की आवाज़ थी। जी आप। उसने कुछ कहना चाहा, जबकि वो उसकी बात काट कर बोला, सुनो, शाम को मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। होटलों का खाना वो नहीं खाते, अगर तुम बना सको तो। जी हम बना देंगे, वो जल्दी जल्दी बोली। ठीक है, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। जो सामान ख़त्म हो चुका है वो बताओ, मैं आते वक्त ले आऊँगा। उसने जो सामान ख़त्म हो गया था वो उसे बताई, और आखिर में जब वो पूछने लगा बस और तो कुछ नहीं, तब वो बोली, जी वो ये टीवी बंद कैसे होता है। उसने चला तो लिया, अब उसे बंद करने का नहीं पता। कल भी उसने नहीं पूछा था, उसी बटन से जिससे तुमने ऑन किया है। उसने संजीदगी से कहकर फ़ोन कट कर दिया। उसने भी वो चीज़ दोबारा अपनी जगह पर रख दी। उसे वैसे तो उसकी आवाज़ हमेशा से पसंद थी, लेकिन फ़ोन पर उसकी आवाज़ उसे हमेशा से ज़्यादा अच्छी लगी। वो उसका इस तरह से खाना बनाने का कहना, ये बात भी उसे अच्छी लगी। टीवी बंद करके वो सीधा किचन में घुस गई। वह सामान चेक करने लगी और अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया करने लगी अलग। कोई मेहमान पहली बार घर आ रहा था, इसलिए वह कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बहुत सामान इस्तेमाल के लिए इधर उधर करके रखा। उसे मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दी। सारे काम छोड़कर वह नमाज अदा करने अपने कमरे में चली गई। वह नमाज को अपनी हर ज़रूरी से ज़रूरी काम पर तरजीह देती। उसके मामू ने बचपन में ही उसे एक बात सिखाई थी, जो उसने एक गांठ बांधकर महफूज कर ली। हम इंसान भी बहुत अजीब होते हैं, कामयाबी को हर जगह ढूंढते हैं। हालांकि हमें दिन में 10 बार आवाज़ आती है, हम इस आवाज़ को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने 24 घंटों पे मुश्तमिल तवील दिन में से सिर्फ 1 घंटा भी खुदा को नहीं दे सकते, जो हमें इतना कुछ देता है। वो हमें नमाज की तरफ बुलाता है, हम इनकार कर देते हैं, और उसकी रहमत तो देखो, वो फिर भी हमें खाना देता है, हमारी ज़रूरियात पूरी करता है। अगर वो हमसे कहे आज तो आपने नमाज नहीं पढ़ी, आज आपको खाना क्यों दूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी किताब में 99 नामों में से एक नाम रहमान भी है। ये बात उसे उसके मामू ने इस अंदाज में समझाई कि वो दोबारा कभी अपना कोई नमाज नहीं छोड़ सकी, और जो भी काम कर रही होती अजान की आवाज़ सुनकर वो काम अधूरा छोड़कर नमाज अदा करने चली जाती।